सवाल: दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका निकला था? जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जमाल अब्दुल नासिर का निकला था। सवाल: मक्का से किसके मुसलमान होने की खबर पर मुसलमान हबशा से वापस हुए थे? जवाब: मक्का से बनु हाशिम के मुसलमान होने की खबर पर मुसलमान हबशा से वापस हुए थे। सवाल: क्या जन्नत में शराब पीने के बाद होश व हवास और अक्ल में किसी किस्म का बिगाड़ पैदा नहीं होगा? जवाब: कुरान पाक की सूरह साफ़ात की आयत नंबर 45 से 47 में अल्लाह पाक फरमाता है, शराब के चश्मों से सागर भरकर इनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने के लिए लज्जत भरी होगी, इससे ना जिस्म को कोई नुकसान पहुंचेगा ना अक्ल खराब होगी। सवाल: कौन सी सूरत मुनाफिकत से बचाती है? जवाब: सूरत इखलास मुनाफिकत से बचाती है। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बताएं। जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बनु ज़हरा है। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा कितने दिनों का इत्तिकाफ़ किया? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा 20 दिनों का इत्तिकाफ़ किया। सवाल: मुसलमानों के पहले बहरी बेड़े में कुल कितने जहाज शामिल थे? जवाब: मुसलमानों के पहले बहरी बेड़े में कुल 1000 जहाज शामिल थे। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ज़वा अबवा में शिरकत की। सवाल: खाना काबा को और किन नामों से याद किया जाता है? जवाब: खाना काबा को काबतुल्लाह, बैतुल्लाह और बैतुल हराम के नामों से याद किया जाता है। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इस वक्त कितनी थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इस वक्त 18 साल थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तलवार जुल्फ़िकार किस जंग में हासिल हुई थी? जवाब:
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی؟ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال: کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے بھائی بھی اللہ پاک کے رسول تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب: نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی نماز کس دن پڑھی گئی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے والے دن پڑھی گئی تھی۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام شہر مدینہ منورہ ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو جبل الرمات کہتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیسے آتا تھا؟ جواب: جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والی سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت بی بی آمنہ ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتور تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو دی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت حاصل ہوئی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی۔
سوال: قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟ جواب: قرآن کی 7 منزلیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیں۔ سوال: اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال: پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے کیوں لگا کر بھیجا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کیا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ سوال: اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ جواب: اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ شمال کی طرف تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بیت اللہ شریف کے حرم میں دفن ہیں۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق حسنہ سے مزین ہو وہ زیادہ مکمل ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال کس نبی کو عطا فرمائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سوال: تمیم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیں۔ جواب: پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تمیم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال: غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ جواب:
غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جواب: رمضان المبارک 10 نوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئیں۔ جواب: رمضان المبارک 10 نوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئیں۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کر مدینہ آئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، بتائیں اس ایک جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال: کون سی چیز ہے جو کان سے نکالی جاتی ہے اور اسے ہم کھاتے ہیں؟ جواب: نمک ہے جو کان سے نکالا جاتا ہے اور اسے ہم کھاتے ہیں۔ سوال: حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب: حدیث کی روح سے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال: سلطان الحدیث کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سلطان الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟
جواب: غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: شاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: شاہ نجاشی نے سعد نبوی کو اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار جمعے کی رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے۔ سوال: وہ کون سا کلمہ ہے جس کے ورد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے ورد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام داڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟
जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ तलवार रखते थे। सवाल: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम इनके वालिदैन ने क्या रखा था? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम इनके वालिदैन ने हर्ब रखा था। सवाल: 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला किन 3 बीमारियों से बचाता है? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है, जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं इसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। एक दीवानगी, दूसरा कोढ़, तीसरा जिल्द के सफ़ेद दाग का होना। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का क्या नाम था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम जुल्फ़िकार था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त कब भेजा था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त 7 हिजरी में भेजा था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किस साहबी ने जमात करवाई? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमात करवाई। सवाल: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जनरल के अल्फाज हैं? जवाब: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, मुसलमान जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पजीर रहे? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल क़याम पजीर रहे। Meow.